بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ بیان بہت ہی اہم ہے۔ ایک حدیث میں اپنے پیارے بھائیوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات دل کے اندر اتر جائے تو دنیا اور آخرت کی ساری خرابیاں اور پریشانیوں کا آپ سے ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ملکین بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلھا مغفرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی میرا بندہ ہے، وہ پوری دنیا کو گناہوں سے بھر دے، سیاہ کر دے، اور میرے پاس آیا ہے تو وہ مشرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر، تو میری مغفرت کا ایک دن آ جائے گا، میں اس کو معاف کر کے جنت کی بادشاہی کا تاج پہناؤں گا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو آپ غور کیجئے، ایک ایسا گناہ گار جو مرنے سے پہلے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا رہا ہو، یا علی مدد کے نعرے لگائے ہوں، یا رسول مدد کے نعرے لگائے ہوں، یا غوث مدد کی دعائیاں دی ہوں، چڑھاوے چڑھائے ہوں اس نے درباروں کے اوپر، کالی دیوی کے اوپر، یا نیلے گنبد کے اوپر، ہرے گنبد کے اوپر، مورتی کے سامنے جھکا ہو، یا پیر صاحب کی پنڈلیاں دبائی ہوں، تعویذ پہنا ہو، یا امام زامن پہنا ہو، یا علی مدد کے پٹے اس نے پہنے ہوں، اور جمہوریت کے اس مشرکانہ نظام کے اندر بھی وہ لت پت رہا ہو، اس کے لیے اپنی جان لگاتا رہا ہو، لیکن اب جب مرنے کا وقت آیا ہے تو ان سارے گناہوں سے، ان سارے شرکوں سے توبہ کر چکا ہے، مالک کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں اس نے غداری نہیں کی ہے، تو اللہ کے بندو، مالک چاہے تو بغیر سزا دے کے اور چاہے تو سزا دے کے آخر اس کو جنت کی بادشاہی کے اندر لے جائے گا۔ اس کی آخری جنتی جو ہوگا، جہنم سے نکلنے والا، اس کی جو بادشاہی ہوگی وہاں اس زمین سے 50 گنا بڑی ہوگی اللہ کے بندو۔ اور دوسری طرف مالک فرماتا ہے سورہ الانعام کے اندر کہ یہ میرے انبیاء ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور شاباشی دی، اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، دنیا والوں سمجھو اس مسئلے کو، اگر یہ میرے انبیاء ہیں، یہ بھی شرک کرتے، ایک شرک کرتے اور توبہ نہ کرتے، تو اس کے بعد میں ان کے سارے اعمال برباد کر کے ان کو خسارے کے اندر دھکیل دیتا۔ سورہ زمر کے آخری رکوع کے اندر سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ سب کو بتایا گیا ہے، آپ آخری ہیں، آپ بھی سن لیجئے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ کہیں فرمایا اعلان کرو قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، تم مکہ کے لوگوں مشرکو ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو، لات منات حبل کو پکارتے ہو، پکارتے رہو، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس پکار کے اندر کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ جو پکاریں لگائی جاتی ہیں، خاص کر آج کی یہ قوم لگا رہی ہے، یا رسول مدد، لبیک یا رسول اللہ، یا عباس، یا علی مدد، یا غوث مدد، یہ ساری پکاریں شرک ہیں، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے والوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ اپنی ہر گفتگو، ہر انٹرویو اور ہر تقریر کا آغاز کرنے والوں، پھر تم جب وہاں جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، یہ سجدہ تعظیمی کہتے ہو، جس کو سجدہ تعظیمی تم نے گڑھا ہے تمہارے دماغ نے، اس کو اللہ نے کسی دور کے اندر اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے۔ آج یقین کیجئے ایک ویڈیو سنا، ایک دعا مانگی جا رہی تھی اور اتنے بہترین اس کے الفاظ کے ساتھ دعا اس نے مانگی کہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پوری کائنات کا مالک ہے، فرشتوں کا رب ہے، انبیاء کا مالک ہے، اور پھر اپنی گناہ گاری کا بھی اظہار کیا کہ میرے سے گناہ ہو گئے ہیں، اور اتنی بہترین دعا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پہلی دفعہ ایسی دعا اس انداز سے سنی ہے، اور میرا دل چاہا کہ اس کو میں اپنے ساتھیوں کے اندر بھی اور ہو سکتا ہے گروپوں کے اندر بھی ڈال دوں، لیکن آخر میں جا کے شیطان نے اس طرح اس کے دماغ کے اندر یہ چیز ڈالی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کس طرح شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ آخری الفاظ، آخری جملے اس نے یہ کہہ دیے کہ یا اللہ اس دعا کو اپنے حبیب کے صدقے، اپنے پیارے کے صدقے قبول فرما۔ تو اس وقت میرے منہ سے نکلا کہ بے ایمان، ساری دعا کے اوپر تو نے پانی پھیر دیا، اور تو
اس کو پھیلا رہا ہے اور ثواب سمجھ کے پھیلا رہا ہے کہ جو اس کو سنے اور آگے پھیلائے تاکہ سارے مشرک بن جائیں۔ تو اس طرح ان کی توحید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی بات بتائی تھی اس کے اندر بھی ان بے ایمانوں نے، ان پیروں نے، ان مولویوں نے شرک رکھ دیا ہے۔ تو اس انداز سے یہ قوم مشرک بن گئی ہے۔ اللہ کے بندو، اس وجہ سے تمہاری دنیا میں ہر جگہ درگت بنی ہوئی ہے، مار پڑتی ہے، یہودی مارتا ہے، ہندو مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، اور اپنے بھی مارتے ہیں تمہیں تو غیر بھی مارتے ہیں تمہیں۔ دنیا بھی تمہاری ذلیل و خوار ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ نمازوں کے باوجود، حج عمرے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود اور سب کچھ کرنے کے باوجود تمہارا کوئی عمل تمہارے جولی میں باقی نہیں رہے گا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ بات سمجھ لو گے تو پھر اس کے بعد تم اگر شرک نہ کرو تو پھر تمہاری دنیا میں بھی عزت بحال ہو سکتی ہے اور غلبہ اسلام ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ بات نہ مانی اور اس کے بعد تم کسی منصب کے اوپر ہو، کسی رینک کے اوپر ہو، کسی علاقے کے ہو، مکی ہو یا مدنی ہو، امریکہ میں ہو یا فرانس میں ہو یا پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، علامہ دہر ہو، دنیا والے تمہیں مجاہد اور دنیا والے تمہارے گٹھے ہو کے سارا جنازہ پڑھیں، پھول پوری دنیا کے تمہاری قبر کے اوپر ڈال دیں اور دعائیں تمہاری کریں، لیکن تم جہنم کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے اس شرک کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مالک ایمان خالص کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان خالص کے ساتھ مالک اس دنیا سے اٹھائے۔ کتنے بدبخت ہیں، جب اس طرح کے بیانات میرے سامنے آتے ہیں تو کتنے ہیں وہ برا بلا بھی کہتے ہیں اور کتنوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ بات نہ سنو تو اللہ کے بندو یہ بات نہیں سنو گے تو اس کے بعد تمہارا ہونے والا کیا ہے۔ باقی کتنے خوش نصیب ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی اس بات کو ساری دنیا والوں تک پہنچائے، سارے اللہ کے عذاب سے غضب سے بچ جائیں۔ میری تو دعا یہی ہے، کوشش یہی ہے۔ میرے سارے بیانات ہیں اسی نقطے کے گرد گھومتے ہیں، آج سے کوئی 10 سال پہلے والے بھی اٹھاؤ یا آج کیونکہ 38 سال سے میں اسی بات کو پھیلا رہا ہوں الحمدللہ۔ اور اب سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، اس کے اندر بھی میرے سارے آڈیوز، میرے ویڈیوز، میری گفتگو، سوالوں کے جواب اسی ایک نقطے کے گرد گھومتے ہیں۔ یقین کیجیے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک مالک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا، کسی اور کو نہ پکارنا۔ نیک لوگ جو ہیں ان کے راستے پر چلو، ان کو پوجنا پکارنا شرک ہے، ان کے جھنڈے بلند نہ کرو، ان کی پکاریں بلند نہ کرو، ان کی نظر و نیاز نہ کرو، یہ شرک ہے، تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ان کو یہ جو نیک لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں یا صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کو جب قیامت کے دن بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے پکارنے والے تھے، تو یقین کرو اللہ کی کتاب کہتی ہے کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین، ان کو کافر قرار دے کہ ان کی ساری عبادتوں کا، پکاروں کا، نظر و نیازوں کا وہ رد کر دیں گے، بالکل انکار کر دیں گے۔ باقی یہ دوسرے جو صوفی لوگ ہیں یا پیر ہیں یا مولوی ہیں یا پیرانے پیر ہیں، انہوں نے تو کفر شرک کا راستہ دکھایا، یہ تو وہاں خود الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ سیاسی لوگ ہوں یا بڑے بڑے افسران ہوں جنہوں نے یہ ایمان کی بات نہیں بتائی ہے، اس کو چھپایا ہے، یہ بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے وہاں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔